نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 70 صحابہ کو ہم نے مسح علی الخفین کرتے ہوئے دیکھا ہے، یا یہ روایت کرتے ہوئے ہم نے سنا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 70 سے زیادہ صحابی ہیں جو خفین کی روایات کو نقل کرتے ہیں۔ تو یہاں ایک حدیث بطور نمونہ انہوں نے دے دی ہے کہ خفین پر جو ہم مسح کرتے ہیں یہ ثابت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وقتاً فوقتاً خفین پر مسح کیا بھی۔ صحابہ نے آپ سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جو خفین پر مسح کر رہے ہیں ایسا تو نہیں آپ کچھ بھول رہے ہیں؟ آپ نے کہا نہیں، میں کچھ بھول نہیں رہا ہوں، بلکہ میں نے خفین پر مسح اسی وجہ سے کیا ہے تاکہ تم لوگوں کو دکھا سکوں کہ خفین پر مسح کرنا یہ ثابت بھی ہے، جائز بھی ہے، اللہ کی طرف سے ایک سہولیت اس امت کو دی جا رہی ہے۔ تو یہ دلیل ہے کہ جو حضرت حسن بصری کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 70 سے زیادہ صحابہ کو ہم نے خفین پر مسح کرنے کی روایت کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ ٹھیک اسی طرح سے مشہور قول ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا کہ جب میرے پاس اتنی کثرت سے خفین پر مسح کرنے کی دلائل آئی، جس طرح سے دن روشن ہوتا ہے سورج کے ذریعے سے، جس طرح دن روشن ہوتا ہے سورج کے ذریعے سے، اور سورج کی روشنی ہر طرف پھیلتی ہے، ہر اندھیرے کو سورج دور کر دیتا ہے، اسی طرح سے اتنی کثرت سے میرے پاس مسح علی الخفین کی روایت پہنچی، تب جا کر میں اس بات کا قائل ہوا کہ خفین پر مسح کرنا جائز ہے۔ تو پہلے سوال کے اندر کہہ دیا کہ آپ پیروں کو دھونے کے بجائے آپ ان پر مسح بھی کر سکتے ہیں۔ ابھی آگے تفصیل آئے گی خفین سے کیا مراد ہے، موزے کیسے ہونے چاہیے، موزوں کی شرائط کیا کیا ہے۔ میں وہ یہاں اس وجہ سے اس کو بیان نہیں کر رہا ہوں کیونکہ اگلے پیج پر جو ہے اس کے بارے میں تفصیل آ رہی ہے، جب یہاں سوال کیا جائے گا کہ خفین کیسے ہونے چاہیے، اس وجہ سے جو سوال ہے میں اسی کا جواب یہاں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ پھر آگے ہے دوسرا سوال دوسرے پیج پر، یعنی پیج نمبر 25 پر، حل لجواز ھذا المسح شرط۔ اب یہاں بیان کر رہے ہیں کہ ہم جو موضوع پر مسح کریں گے کیا اس کے لیے کوئی شرط بھی ہے؟ حل کیا لجواز، جواز کے لیے، جائز ہونے کے لیے، ھذا المسح اس مسح کو، اس مسح کے جواز کے لیے کیا کوئی شرط بھی ہے؟ جواب نعم، ہاں، جب آپ موضوع پر مسح کریں گے تو اس کے لیے ایک شرط بھی ہے، شرائط بہت ساری ہیں، ایک شرط ہے وہ یہ ہے کہ یشترط لجوازہ ان یلبسھا علی طہارہ، شرط یہ ہے اس کے جواز کے لیے، یعنی موضوع پر مسح کے جواز کے لیے شرط کیا ہے؟ ان یلبسھا، کہ آپ جب موضوع کو پہنیں گے علی طہارہ، آپ اس کو طہارت پر پہنیں گے، یعنی بہتر افضل یہ ہے، اچھا طریقہ یہ ہے کہ آپ مکمل وضو کرنے کے بعد، پیروں کو دھونے کے بعد پھر آپ کیا کریں، پھر آپ خفین پہنیں۔ اگرچہ امام ابو حنیفہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر آپ نے پورا وضو نہیں کیا بلکہ آپ نے صرف اپنے پیروں کو پہلے دھویا ہے، صرف آپ نے اپنے پیروں کو دھویا ہے، اور پیروں کو دھونے کے بعد اب اگر آپ خفین پہننا چاہیں تو آپ پہن سکتے ہیں۔ بہتر یہی ہے کہ آپ ترتیب سے وضو کریں، ترتیب سے وضو کرنے کے بعد جب آپ پیروں کو دھوئیں گے تو پیروں کو دھونے کے بعد چونکہ طہارت کامل حاصل ہو گئی، اب آپ خفین پہنیں گے۔ پھر اگلا سوال ہے حل للمسح توقیت، کیا مسح کے لیے کوئی وقت بھی متعین ہے؟ توقیت سے مراد کب سے کب تک آپ موزے پہن سکتے ہیں اور ان پر مسح کر سکتے ہیں؟ جواب اذا لبس الخفین علی الطہارہ ثم احدث، جب ایک انسان نے، جب آپ نے خفین پہن لیے
علی الطہارہ طہارت پر، یعنی وضو کر کے آپ نے خفین پہن لیے، ثم احدثا پھر آپ کا وضو ٹوٹ گیا، آپ کو حدث لاحق ہو گیا، جاز لہ ان یمسح علیہما یوما ولیلہ ان کان مقیما، جائز ہے اس کے لیے، یعنی خفین پہننے والے کے لیے جائز ہے ان یمسح علیہما کہ وہ ان دونوں خفین پر مسح کرے، یومن و لیلہ ایک دن ایک رات تک، ان کان مقیما اگر وہ مقیم ہیں، اگر آپ مقیم ہیں تو آپ کی جو مسح کی مدت ہے گویا کہ وہ 24 گھنٹے ہیں، دن رات، وثلاثۃ ایام ولیالها ان کان مسافرا، اگر آپ سفر میں ہیں، مسافر ہیں، تو پھر آپ 3 دن اور 3 رات تک خفین پر مسح کر سکتے ہیں۔ پھر کہتے ہیں فَكُلَّمَا تَوَضَّأَ فِي هَذِهِ الْمُدَّةِ مَسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ فِي السَّفَرِ وَالْحَضَرِ، فَكُلَّمَا جب یا جس وقت بھی آپ وضو کریں گے، فی هذه المدہ اس مدت میں، یعنی اگر گھر میں ہیں تو 24 گھنٹے اور اگر سفر میں ہیں تو 3 دن، تو آپ کیا کریں گے، مسح علی الخفین، تو آپ خفین پر مسح کریں گے، فی السفر والحضر، سفر میں بھی اور حضر میں بھی۔ پھر سوال ہے ابتداء یوم ولیلہ او ثلاثۃ ایام ولیالہا من وقت لبسہما او من وقت الحدث، آپ جو کہہ رہے ہیں پچھلے سوال کے اندر کہ جو مقیم ہے، جو گھر میں ہے، سفر میں نہیں ہے، وہ ایک دن ایک رات تک خفین پر مسح کر سکتا ہے، اور جو سفر میں ہے وہ 3 دن اور 3 رات تک خفین پہن کر ان پر مسح کر سکتا ہے۔ تو یہ جو خفین پر مسح کرنے کی مدت ہے یہ کب سے شروع ہوگی؟ سوال ہے ابتداء یوم ولیلہ، ایک دن ایک رات کی ابتدا، یا 3 دن اور 3 راتوں کی ابتدا، من وقت لبسہما ان دونوں خفینوں کو پہننے کے وقت سے ہے، او من وقت الحدث یا حدث کے لاحق ہونے کے وقت سے ہے۔ سوال آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اگر آپ نے فجر کے وقت خفین پہنا ہے، مثال کے طور پر آپ نے فجر کے وقت خفین پہنا ہے، اب یہ مدت کب سے شروع ہوگی؟ کیا فجر کے وقت سے شروع ہوگی کہ آپ نے مثال کے طور پر 6 بجے خفین پہنا ہے صبح کے، کیا 6 بجے سے آج کی 6 بجے سے یعنی سیٹرڈے کے 6 بجے سے لے کر سنڈے کے 6 بجے تک صبح کے، کیا یہاں تک آپ کی مدت ہے، یا جس وقت آپ کا وضو ٹوٹا ہے اس وقت سے آپ کی مدت شروع ہوگی؟ یعنی آپ نے 6 بجے خفین پہنا تھا وضو کر کے، اور آپ کا وضو 12 بجے ٹوٹتا ہے، 12 بجے آپ کو حدث لاحق ہوتا ہے، تو مدت 6 بجے سے شروع ہوگی یا 12 بجے سے شروع ہوگی، جس وقت آپ کو دوسرا وضو بنانا پڑ رہا ہے وضو ٹوٹنے کی وجہ سے؟ جواب خود موجود ہے، یعتبر ابتداء هذه المدہ من وقت الحدث بعد لبسہما علی الطہارہ، کہہ رہے ہیں اعتبار کیا جائے گا ابتداء هذه المدہ اس مدت کی ابتدا کا، کب سے؟ من وقت الحدث حدث لاحق ہونے کے وقت سے، بعد لبسہما بعد اس کے کہ جب آپ نے خفین کو پہنا تھا طہارت پر، یعنی وضو کر کے جب آپ نے خفین پہنا تھا تو وضو کے وقت سے ہی آپ کی مدت شروع نہیں ہوگی، بلکہ جس وقت آپ کا وضو ٹوٹ رہا ہے اس وقت سے آپ کی مدت شروع ہوگی۔ مثلا آپ مثال دے کے سمجھا رہے ہیں، جیسے میں نے ابھی مثال دی 6 بجے اور 12 بجے کی، مثلا توضأ بعد الزوال وضوءا کاملا، اس انسان نے وضو کیا یا آپ نے وضو کیا زوال کے بعد کامل وضو، وَلَبِسَ الْخُفَّيْنَ عَلَى طَهَارَةٍ پھر آپ نے خفین کو طہارت پر پہن لیا یعنی باوضو ہو کر، وَأَحْدَثَ عِنْدَ الْغُرُوبِ اور آپ کا وضو کس وقت ٹوٹا؟ جب غروب آفتاب ہو رہا تھا،
گویا کہ خفین آپ نے کب پہنے تھے؟ زوال کے بعد. اور وضو کب ٹوٹا؟ غروب آفتاب کے وقت. فَإِنَّهُ يَجُوزُ لَهُ أَن يَمْسَحَ عَلَيْهِمَا إِلَى وَقْتِ الْغُرُوبِ مِنَ الْيَوْمِ الْآتِي إِنْ كَانَ مُقِيمًا. تو کیا کہہ رہے ہیں؟ یجوز لہو، تو اس کے لیے جائز ہے، اس کے لیے جائز ہے کہ وہ ان پر یعنی ان خفین پر مسح کرے الی وقت المغرب، مغرب کے وقت تک. کون سے دن کا مغرب؟ آج کا نہیں، بلکہ من الیوم الآتی، آنے والے دن کا جو مغرب ہے. کیونکہ آج مغرب کے وقت آپ کا وضو ٹوٹا ہے، تو کل کی یعنی سنڈے کی مغرب کے وقت آپ کی جو مدت ہے وہ پوری ہوگی. ان کان مقیمن، اگر آپ مقیم ہیں. وقس علی ھذا مسح المسافر، اور قیاس کیجئے، قیاس کیجئے اسی مثال پر، علی ھذا اسی پر، یعنی ابھی جو مثال دی گئی ہے مسح المسافر، مسافر کی مسح کی مدت کو بھی آپ اسی پر قیاس کیجئے. جو یہ مثال دی گئی ہے یہی مثال آپ مسافر پر بھی فٹ کر سکتے ہیں. پھر سوال ہے هل يجوز مسح الخفین لمن افترض علیہ الغسل، کیا جائز ہے خفین پر مسح کرنا کس شخص کے لیے؟ اس شخص کے لیے جس پر فرض ہو گیا ہو غسل کرنا. جس انسان پر غسل فرض ہو گیا ہو، جس انسان پر غسل فرض ہو گیا ہو، کیا اس کے لیے یہ گنجائش ہے کہ وہ پورے جسم کو تو دھوئے مگر پیروں کو نہ دھوئے، اور خفین اس نے پہنے ہوں تو خفین ہی کے اوپر وہ کیا کرے؟ وہ مسح کرے؟ کیا ایسا ممکن ہے؟ کیا یہ جائز ہے؟ جواب لا یجوز لہ ان یمسح علی خفیہ، جائز نہیں ہے اس کے لیے، یعنی جس پر غسل فرض ہو چکا ہے، کہ وہ خفین پر مسح کرے. گویا کہ اس کے لیے خفین پر مسح کرنا جائز نہیں ہے، بل یفترض علیہ غسل الرجلین مع سائر البدن، بلکہ فرض قرار دیا گیا ہے اس پر، یعنی اپنی زبان میں ہم کہیں گے کہ اس غسل کرنے والے پر فرض ہے کہ وہ اپنے دونوں پیروں کو دھوئے، مع سائر البدن، پورے جسم کو دھونے کے ساتھ ساتھ. جب اس نے پورا جسم دھویا ہے لہٰذا اب اسے اپنے دونوں پیر بھی دھونے پڑیں گے. پھر سوال ہے ان کان الخف ذا خرق هل يجوز المسح علیہ. اب ایک شرط جو ہے، جیسے ابھی ایک شرط پہلے آ چکی تھی، اب ایک اور یہاں بیان ہو رہی ہے. ان کان الخف ذا خرق، خف یہ واحد ہے خفین کا. اگر خفین یعنی موزہ ہم کہیں یا چمڑے کا موزہ ہم کہیں، اس کو ذا خرقن، خرقن پھٹ جانے کو کہتے ہیں، کٹ جانے کو کہتے ہیں، ٹوٹ جانے کو کہتے ہیں. اگر خفین یا اگر ایک موزہ یا دو پھٹ چکے ہوں، هل یجوز المسح علیہ، کیا اس پر مسح کرنا جائز ہے یا نہیں ہے؟ اگر کسی کا خفین پھٹ گئے ہوں یا ایک یا دو، تو اس خفین پر مسح کرنا اس کے لیے جائز ہے یا نہیں ہے؟ جواب ان کان الخرق کثیرا، اگر پھٹن زیادہ ہو، اگر پھٹن زیادہ ہو یعنی موزہ زیادہ پھٹا ہوا ہو، بحیث اس طرح سے کہ یبدو منہ قدر ثلاثۃ اصابع من اصغر اصابع الرجل. اب خود بتا رہے ہیں کہ زیادہ پھٹن سے کیا مراد ہے. اس طرح سے کہ یبدأ، بدأ یبدأ میں نے ظاہر ہونا، ظاہر ہو رہا ہو اس سے یعنی اس پھٹن سے، قدر ثلاثۃ اصابع، تین انگلیوں کے بقدر، من اصغر اصابع، کون سی انگلی؟ چھوٹی انگلیوں سے، یعنی جو ہماری چھوٹی انگلی ہے پیر کی، اگر اتنا ہمارا موزہ پھٹا ہوا ہو کہ تین چھوٹی انگلیوں کے بقدر وہ موزہ پھٹ گیا ہو، لا یجوز المسح علیہ، تو پھر اس پر مسح کرنا جائز نہیں ہے. وَإِن كَانَ أَقَلَّ مِن ذَلِكَ، اگر موزہ پھٹا تو ہے مگر پیر کی چھوٹی تین انگلیوں کے بقدر یا اس سے زیادہ نہیں پھٹا ہے بلکہ اس سے کم پھٹا ہے،
جاز المسح علیہ، تو پھر اس پر مسح کرنا جائز ہو جاتا ہے۔ اب چونکہ 1-2 منٹ بچے ہیں تو آج کے سبق پر آپ نشان لگائیں کہ ہمارا جو سبق ہے آج کا یہیں تک ہے، اور انشاءاللہ بشرط زندگی صحت اس سے آگے جو ہے انشاءاللہ ہم منڈے کو پڑھیں گے۔ آپ سے گزارش یہی ہے کہ آپ ان تمام کلاسز کو، جو 3 کلاسیں دی جاتی ہے 1.5 گھنٹہ، اس کو آپ بڑی ہی اہمیت دیں اور اپنے دل میں اس کو جگہ دیں، اور تمام مصروفیات پر ان اسباق کو آپ مقدم رکھیں، پرائرٹی اسی کو دیں، ترجیح اسی کو دیں کہ اگر آپ کی اور کوئی مصروفیات ہیں، ان مصروفیات کو بالائے طاق رکھ کر ان مصروفیات کو مقدم رکھیں، آگے رکھیں۔ انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ آپ کو یہاں بھی فائدہ ملے گا اور آخرت میں بھی یقیناً فائدہ ملے گا۔ اللہ رب العزت آپ کا پڑھنا، ہمارا پڑھانا، اس وقت کو اللہ قبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔